حمزہ شہباز شریف کی آخرکار ضمانت ہو گئی۔ چونکہ منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف پر نہیں بلکہ حمزہ شہباز شریف پر تھا، اس لیے اب یہ چند ہی ہفتوں کی بات ہے جب شہباز شریف بھی جیل سے باہر ہوں گے۔ اس میں بلا شبہ سازش کی تھیوریوں، اسٹیبلشمنٹ کا ہمہ گیر ہاتھ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حمزہ کو کیس میرٹ کی بنیاد پر ضمانت نہیں مل سکتی تھی۔ اس کے خلاف فرد جرم تیار کرنے میں نیب کو 17 ماہ لگے تھے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی نہ ہوتی تو وہ بلا شبہ اسے مزید وقت کے لیے جیل میں رکھا جاتا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان واقعی کوئی ڈیل ہو چکی ہے؟ ریاست کا ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آزادانہ فیصلے کرنے کی شہرت نہیں رکھتا، لیکن حالیہ دنوں میں اس کے کچھ غیر معمولی فیصلوں نے بھی ڈیل کی تھیوری کو تقویت دی۔ تحریک انصاف کی حکومت سینٹ کے انتخابات کے لیے کھلی رائے شماری چاہتی ہے، لیکن چیف الیکشن کمشنر نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف بہت دلیرانہ موقف اختیار کیا۔ اس کے فوراً بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک جھٹکا لگا۔ اس نے پی ڈی ایم کا موقف قبول کرتے ہوئے این اے 75 میں دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم دے دیا۔ ایسا کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کے مطالبے کو مسترد کر دیا، جو صرف 20 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ چاہتی تھی۔ اس سے بھی اہم بلکہ غیر معمولی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس میں ملوث ڈی سی، ڈی پی او، اے سی، ایس ڈی پی او کو معطل کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیز کمشنر اور آر پی او کی فوری معطلی کا حکم دیتے ہوئے چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پولیس کو وضاحت کے لیے ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ گمشدہ پریزائڈنگ آفیسرز کا ٹرائل ہوگا، جس کے نتیجے میں انہیں 3 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اتنے دلیرانہ فیصلے کر سکتا تھا اگر اسٹیبلشمنٹ حکومت کا ساتھ دینے سے گریز نہ کرتی؟ پی ڈی ایم کے کچھ اہم رہنماؤں کے بیانات نے بھی سازش کی تھیوری کو مزید تقویت دی۔ ان بیانات کا لب لباب یہ تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کی حکومت کو کھل کر کندھا فراہم نہیں کر رہی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو رپورٹ کرنے والی ایجنسیاں اور انتظامیہ جیسا کہ آئی بی اور اسپیشل برانچ ڈسکا دھاندلی کے ذمہ دار تھے۔ بلاول بھٹو، یوسف رضا گیلانی اور حتیٰ کہ رانا ثناء اللہ کا بھی کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اب تحریک انصاف کی طرف جھکاؤ دکھائی نہیں دیتا۔ نواز شریف، شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کی خاموشی بھی کچھ کہہ رہی ہے۔ ابھی کل تک یہ اسٹیبلشمنٹ پر کڑی تنقید کر رہے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کے منہ موڑ لینے کا حتمی اور کھلا ثبوت اگلے ہفتے سینٹ کے انتخابات میں دیکھنے میں آ جائے گا۔ اگر پی ڈی ایم یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد سے سینیٹر منتخب کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور تحریک انصاف ایوان بالا میں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے تو سازش کی تھیوریوں کی تصدیق ہو جائے گی۔ اس کا مطلب تحریک انصاف کی حکومت پر عدم اعتماد ہوگا۔ پنڈتوں کا خیال ہے کہ اس کے بعد یہ دیر تک اپنا بچاؤ نہیں کر پائے گی، لیکن کاش خواہش کے گھوڑے پر سواری کی جا سکتی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان 5 سال سے تاخیری حربوں اور معاملے کو گڑبڑ کرتے ہوئے عمران خان کو فارن فنڈنگ کیسز سے بچائے ہوئے ہے۔ اس نے فیصل وافڈا کو قومی اسمبلی کی سیٹ سے نااہل ہونے سے پہلے سینٹ کا الیکشن لڑنے کا موقع دے دیا۔ دوسری طرف پنجاب ہاؤس کا بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے پرویز رشید کو راتوں رات نااہل قرار دے دیا گیا۔ جہاں تک حمزہ شہباز شریف کی ضمانت کا تعلق ہے تو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ کو ضمانت دینے سے انکار کیا تو انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے انہیں واپس لاہور ہائی کورٹ کے پاس جانے کا کہا۔ عدالت عالیہ نے یہ بھی کہا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اس بنیاد پر چیلنج کریں کہ ان پر 17 ماہ کے بعد کہیں جا کر فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ اگر وہاں داد رسی نہ ہو تو وہ دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں حمزہ شہباز کی رہائی کا قانونی بندوبست کئی ماہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ ہم تصویر کے دوسری طرف کچھ اور عوامل بھی دیکھ سکتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے کردار کا ناقدانہ جائزہ لیتے ہیں۔ جب چند ماہ پہلے نواز شریف اور ان کے رہنماؤں نے گجرانوالہ جلسے میں اسٹیبلشمنٹ پر کڑی تنقید کی تھی تو سیاسی مبصرین کے کان کھڑے ہو گئے تھے کہ کوئی اس طرح نام لے کر اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنا کر کس طرح بچ سکتا ہے، لیکن صورتحال اس کے برعکس دکھائی دی۔ وجہ یہ تھی کہ الزام لگانے والا کوئی دور افتادہ بلوچ، سندھی یا پختون لیڈر نہیں جن کی حب الوطنی پر شک کیا جاتا ہے، بلکہ ایک مقبول پنجابی لیڈر تھا۔ اسٹیبلشمنٹ اس لیے بھی ہل کر رہ گئی کہ ایک تو خراب سیاسی انجینئرنگ کی وجہ سے اسے اپنے گھر میں کھل کر ہدف بنایا جا رہا تھا، دوسرے اس کے کچھ افسران کی ذاتی مفاد پرستی کی وجہ سے پورا ادارہ بدنام ہو رہا تھا۔ چنانچہ اگر ڈیل ہوئی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ادارے کو اور یقیناً افسران کا نام لے کر تنقید نہ کریں، ہم عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف آپ کی جدوجہد میں غیر جانبدار رہیں گے۔ اس طرح ریاست کے ادارے جیسا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ایس سی پی اب نسبتاً آزادانہ فیصلے کر سکتے ہیں، ان سے اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کو زک نہ پہنچے۔ لیکن کب تک؟ اگر سپریم کورٹ نے کھلی رائے شماری پر تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دے دیا، اگر پی ڈی ایم سینٹ میں تحریک انصاف کو برتری حاصل کرنے سے نہ روک سکی، اگر عمران خان مریم نواز شریف کو گرفتار کر کے ڈیل کا دھڑن تختہ کر دیتے، اگر لانگ مارچ عمران خان کو گھر بھیجنے میں ناکام رہتا ہے، اگر قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفوں کی دھمکی کو پیپلز پارٹی تک پہنچاتی ہے، اگر آصف زرداری تحریک انصاف سے درجن بھر اراکین قومی اسمبلی کو توڑنے میں ناکام رہتے ہیں اور یوں عدم اعتماد کی تحریک اپنی موت آپ مر جاتی ہے، اگر عمران خان کو نکال باہر کرنے کے باوجود پیپلز پارٹی اور نون لیگ آگے بڑھنے کے لیے کسی اتفاق رائے تک پہنچنے میں ناکام رہتے ہیں، تو کیا ہوگا؟
بہت سے سوالات ہیں لیکن تاحال ان کا کوئی جواب موجود نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا معمولی معاملات پر اپنی غیر جانبداری کا اعلان کافی نہیں جبکہ وہ پی ڈی ایم سے نفرت کرتی ہو۔ نہ ہی پی ڈی ایم کامیاب ہو سکتی ہے تاوقت یہ کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں اتفاق ہو جائے کہ اپنے دعووں کے مطابق اسٹیبلشمنٹ سے کس طرح نمٹنا ہے۔ جب تک یہ معاملات واضح نہیں ہوتے دھند چھائی رہے گی اور کوئی پاوری نہیں ہونے جا رہی۔